آیت نمبر 70 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ صمٌ بہرے ہیں، بکمٌ گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو وہ نہیں پلٹیں گے۔ آپ کے سامنے منافقوں پر بات پیش کی جا رہی ہے اور ان کی جو بری صفات ہیں، برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان پر بات بتائی جا رہی ہے۔ اور آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے نفاق کی مثال دی ہے، مثال سے سمجھایا ہے۔ دو مثالیں دی ہیں، ایک کا تعلق آگ سے ہے اور دوسرے کا تعلق پانی سے ہے۔ آگ نور ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے، اور پانی میں زندگی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر آگ اور پانی کی مثالیں دی ہیں۔ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس لیے کہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیز جو معقول عقل والی ہوتی ہے اس کو محسوس کے ذریعے بتا دیا جائے تو انسان سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اپنی کتاب میں مثالیں پیش کی، مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کیا ہے تاکہ ایک انسان اچھی طرح سمجھ لے۔ اور یہ جو مثالیں ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے، جو بات بتائی جا رہی ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی مثال دی ہے وہ آگ کی مثال ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یعنی منافقوں کی مثال۔ مثال عربی میں مثل، مثل، مثیل کہتے ہیں اور اس کی جمع امثال آتی ہے، اس کی جمع امثال۔ ان منافقوں کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ یہاں استوقد اوقد کے معنی میں ہے، ایسا بہت عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ استوقد اوقد کے معنی میں آگ جلائی۔ یہاں ایک مسئلہ یہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اٹھایا ہے کہ منافقوں کی مثال دی ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے، کمثل الذی استوقد نارا، تو آخر یہ کیوں؟ تو اس کا مختلف جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ عام طور پر یہ بلاغت ہے، عربی زبان کی فصاحت ہے کہ ایک جماعت کی مثال ایک شخص سے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی آیتوں میں بہت سے لوگوں کی مثال ایک شخص سے دی ہے، ایک شخص سے دی ہے۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک جماعت کی مثال پیش کی ہے ایک شخص سے۔ دوسری بات یہ بتائی ہے لوگوں نے کہ مثلہم، ان منافقوں کی مثال ان منافقوں کی ایک جماعت سے دی ہے، اس جماعت میں ایک شخص ہے، ایک گروہ میں ایک شخص ہے، گویا وہ شخص جماعت کے ساتھ ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ الذین کے معنی میں ہے اور جمع کے معنی میں، اور جمع کے معنی میں عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کیا ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو یہ الذین کے معنی میں، جمع کے معنی میں۔ چوتھی بات یہ پیش کی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی قصتہم کقصۃ الذی، یہ ہے ان منافقوں کا قصہ اس شخص کے قصے کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی، کس سے؟ جس شخص سے دی وہ بات پیش کر دی جائے۔ ایک شخص ہے، وہ شخص بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستہ چاہیے، اندھیرے میں ہے، روشنی چاہیے، تو اس شخص نے آگ جلائی تاکہ روشنی ہو جائے، راستہ مل جائے اور وہ صحیح راستہ پا جائے، اس پر چلنے لگے۔ تو اس نے آگ جلائی، آگ بھی کسی سے مانگ کے جلایا، اس کی اپنے پاس نہیں تھی، آگ مانگ کے جلایا۔ جب آگ جلا دیا، فلما اضاءت ما حولہ، ما جو حولہ اس کے ارد گرد ہے، تو جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، جب آگ جل گئی اور ارد گرد جو اس کے ہیں سب روشن ہو گئی، اب راستہ نظر آ گیا، جو پریشانی تھی دور ہو گئی، جو راستہ تھا اسے مل گیا۔ جب اس کے ارد گرد کو اس آگ نے روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہ، تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا، اللہ تعالیٰ کا نور چھین لیا، یعنی وہ آگ بجھا دی، آگ بجھا دی، جو اس کی روشنی ہے، روشنی چھین لیا اللہ تعالیٰ، وہ روشنی جس سے کہ اس کو راستہ نظر آتا، تو راستہ اس کو ملنے کے بعد اب اس آگ کی روشنی کو اللہ نے بجھا دیا، وہ آگ بجھ گئی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تو ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب جب آگ بجھ گئی، روشنی ختم ہو گئی، تو اور زیادہ تاریکی ہوگی، نہیں تاریکی ہوگی، پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا، اور زیادہ وہ اندھیروں میں ہو گیا، اب اسے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ پہلے اگر روشنی ہو، روشنی نہ ہو، پہلے اگر اس کو روشن کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اچانک روشنی چھین لی جائے، تو پھر اس کے بعد اور زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ ہے مثال دی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی۔ اب یہ مثال کیسے منطبق ہوتی ہے ان منافقوں پر؟ فرمایا اس طریقے سے کہ منافقوں کے پاس جو ایمان تھا یہی آگ ہے جلانا، یہ ایمان ان کا اپنا نہیں تھا، جیسے اس شخص نے آگ جلائی دوسرے سے مانگ کر، اسی طرح ان منافقوں کا ایمان تھا مسلمانوں سے لیا ہوا، منگنی کا ایمان تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کے اندر ایمان آیا تو پھر نفاق آ گیا، تو جو ایمان کی روشنی تھی وہ بجھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ایمان کی روشنی تھی نفاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی کو بجھا دیا۔ اب جب
ایمان کی روشنی ان کی بجھ گئی تو اور زیادہ یہ تاریک ہو گئے، تاریکی میں آ گئے، تاریکیاں ان پر چھا گئی، یہ تاریکیوں میں اندھیروں میں ہو گئے۔ اور ایسی صورت میں جب کہ روشنی چھن جائے تو اب وہاں پر راستہ بھی ایک تو بادلی کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور اسی طریقے سے اگر بارش ہے تو بارش کا اندھیرا ہے، اور اسی طریقے سے جو اندھیرا کے بعد اندھیرا، اجالے کے بعد اندھیرا چھا گیا، مزید اور اندھیرا ہو گیا۔ تو ایک تاریکی نہیں، تاریکیاں در تاریکیاں، فی ظلمات وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو اس طرح جب منافقوں کا نفاق آ گیا تو ایمان کا نور بجھ گیا، جو روشنی حاصل ہوئی تھی، ایمان کا نور بجھ گیا۔ جب بجھ گیا تو اب اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، شک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا۔ اب انہیں فی ظلمات، اندھیروں میں ہو گئے، تاریکیوں میں ہو گئے، اندھیروں میں منافق۔ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں پر منطبق یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ ایمان لائے زبان سے، لیکن دل میں نفاق اور کفر تھا۔ تو دنیا میں نور کا فائدہ ہوا، ایمان نور ہے، یہ نور ان کو اپنا نہیں تھا، مسلمانوں سے لیا ہوا تھا، اخذ کیا ہوا۔ نور کا فائدہ کیا ہوا، ایمان کا فائدہ ان کے کیا ہوا کہ ان کی شادیاں مسلمانوں میں ہوئی، ان کا خون محفوظ ہو گیا۔ تو نور کے فوائد انہیں حاصل ہوئے، لیکن جہاں یہ مریں گے مرتے ہی ان کا سب نور چھن جائے گا۔ اب یہ تاریکیوں میں آ جائیں گے، قبر کی تاریکی، اور اسی طریقے سے جو ہے جو کفر کی اندھیری، نفاق کی تاریکی، اور پھر اس کے بعد جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی تاریکی۔ تو تاریکیاں ہی تاریکیاں، اس لیے فرمایا تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، تاریکیوں میں چھوڑ دیا، وہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقوں کی مثال دی۔ اور اب اس طرح بات جب کسی شخص کے سامنے محسوس طور پر سمجھا دیا جائے تو نفاق کتنی بری چیز ہے، منافق کتنے برے ہیں، وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، محروم ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص سے مثال دی ہے، یہی زیادہ صحیح ہے، یہی بات، یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وضاحت ہے، یہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے روایتیں ہیں، اور یہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا ہے، یہی صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہاں دو چیزیں ہیں، آگ جلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ الگ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اور امت کی مثال دی اس حدیث میں۔ فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلایا تو پتنگے آنے لگے، پروانے آنے لگے، اور آگ میں گر کر مرنے لگے۔ تو آگ جلانے والا کہتا ہے کہ کیوں تم اپنی موت کے جو ہے دے رہے ہو، اپنی جان دے رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، ہٹو یہاں سے، ہٹا رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ وہ آگ میں گرتے جا رہے ہیں۔ اور وہی میری مثال ہے کہ میں تمہاری کمر کو پکڑے ہوئے ہوں اور تم ہو کہ جہنم کے گڑھے میں گرے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ کے روک رہا ہوں، مت گرو، مت جاؤ، مت گرو۔ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کا یہاں اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو بجھا دیا ہے، نور کو بجھا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مثال دی ہے ایک شخص کی جو اندھیروں میں ہو، بھٹک رہا ہو، راستہ چاہیے، پریشان ہو، اور پھر بارش ہو رہی ہو، رات تاریک ہو، رات ہو، اور پھر اس میں اسے راستہ چاہیے، تو اسے کہیں سے آگ مل گئی، آگ ملی تو اسے راستہ مل گیا، دیکھ لیا راستہ ہے، لیکن وہ آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھ گئی
تو پھر اس کے بعد بھٹک گیا اور زیادہ. یہی حال منافقوں کا ہے. منافقوں نے کہا ہم ایمان لائے، لیکن جب ان کے اندر نفاق پیدا ہوا تو ان کے ایمان کی روشنی بجھ گئی اور پھر وہ تاریکیوں میں بھٹکتے چلے گئے. یہ ہے جو منافقوں کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہاں آگ سے مثال دی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا نور چھین لیا. اللہ ان کا نور چھین لیا. نور کہا اللہ تعالیٰ نے جب فرمائے فلما اضاءت، جب روشن کر دیا. ضوء کہا، ضوء اور نور میں فرق ہے. ضوء کہتے ہیں زائد روشنی کو، یعنی ایک روشنی یہاں ہو رہی ہے اس کے بعد جو ارد گرد روشن ہو جائے اس کو ضوء کہتے ہیں. اور نور کہتے ہیں اصل روشنی کو، جو یہاں روشنی جو آگ جلی ہے وہاں جو روشنی ہوئی وہ اصل. تو نور کہا، ضوء نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. ذہب اللہ بضوئہم نہیں کہا، ذہب اللہ بنورہم کہا. یعنی نور کو اللہ نے چھین لیا، اصل روشنی کو ختم کر دیا. اگر جو زائد روشنی ہے اس کو ختم کرتا تو جو اصل روشنی وہ موجود رہتی تو کچھ فائدہ ہوتا اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل چھین لیا اور جو اس کے وہ اصل نور جو اور کو بھی روشنی دے رہا تھا اس سب کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. تو نور کے ساتھ ضوء ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، ختم کر دیا. تو ذہب اللہ بنورہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آگ کو بجھا دیا، یہ نہیں کہا آگ کو بجھا دیا، فرمایا کہ اس کے نور کو چھین لیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی آگ باقی ہے. آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے دھواں دینا، اور نور کا کام ہے روشنی دینا. تو آگ میں جو روشنی تھی وہ روشنی چھین لیا اللہ تعالیٰ نے. جو آگ ہے وہ باقی ہے، جو دھواں ہے وہ باقی ہے. تو منافقوں کے لیے جو نور ہے وہ اللہ نے چھین لیا، اور جو آگ ہے جو منافقوں کے لیے نفع بخش چیز تھی وہ نور وہ اللہ نے چھین لیا. اور جو منافقوں کے لیے نقصان دہ چیز تھی، تکلیف دہ چیز تھی، آگ، وہ باقی رکھا. تو اس لیے نور نفع بخش ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نور کہا، ہدایت کو نور کہا، اسلام کو نور کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یعنی ان کی رسالت، ان کی نبوت نور ہے، ایمان نور ہے، کتاب نور ہے. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نور سے منافقوں کو محروم کر دیا. نور ان سے چھین لیا، ہٹا دیا، ختم کر دیا. یہ تمام چیزیں، ایمان جو نور تھا ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے جو چیز ان کو جلائے وہ عذاب ہے، عذاب ان کا باقی رکھا. اور جو انہیں فائدہ پہنچنا تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے اسے چھین لیا. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. یہاں ایک اختلاف ہوا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافق ہیں جو پہلے ایمان لائے اور پھر اس کے بعد منافق ہو گئے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ منافق کبھی مومن رہے نہیں. یہ کہتے ہیں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جو دلیل دیتے ہیں وہ اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنا وہم لا یؤمنون. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. فرمایا اللہ تعالیٰ مومن نہیں ہے وہ، تو وہ کہتے سرے سے مومن تھے ہی نہیں. یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان کو یاد ہے، ابن جریر صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن وہ آیت ان کو یاد ہے کہ بینہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم وہم منافقین. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. تو ایمان کا فائدہ ان کو پہنچا. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا فائدہ پہنچتا ہے، منافقوں کو پہنچا یہ کہ ان کے پاس نور تھا، لیکن چونکہ نور صحیح ایمان صحیح بنیادوں پہ نہیں تھا
ایمان سچا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایمان چھین لیا، ان کا نور ختم کر دیا ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مثال دی؟ مثلہم، ان کی مثال ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، تو جب روشن کر دیا، ما اسے جو حولہ اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ، اللہ نے چھین لیا، بنورہم ان کی نور کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، وترکہم چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں سے اپنا اپنی رحمت کا، مہربانی کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، چھوڑ دیا اللہ نے۔ اللہ تو مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اور ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ وہ تاریکیوں ہی بھٹکتے رہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں۔ لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، جب تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی تو اب حق کو نہیں دیکھیں گے۔ اسی لا یبصرون کی وضاحت آگے کی اللہ تعالیٰ نے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافق بہرے ہیں، صم یہ جمع ہے اصم کی، بکم یہ جمع ہے ابکم کی، عمی جمع ہے اعمیٰ کی۔ یہ منافق یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان تمام منافقوں کے اندر، ہر منافق، ایسا نہیں کہ بعض بہرے ہوں، بعض گونگے ہوں، بعض اندھے ہوں، نہیں، ہر منافق بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ ہر منافق بہرا بھی ہے، گونگا بھی، اندھا بھی ہے۔ یہ نہیں کچھ منافق بہرے ہیں، کچھ منافق گونگے، کچھ منافق اندھے، ایسا نہیں ہے۔ تمام کی تمام منافق کے اندر تینوں یہ برائیاں ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے۔ تو لا یبصرون جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، بصیرت کے اندھے ہیں، اگر دیکھتے تو پھر راہ پا جاتے۔ اب اتنی اندھیریاں ہیں، اتنی تاریکیاں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی تمام حواس معطل ہو چکے ہیں، صرف آنکھ نہیں، عقل بھی، زبان بھی، سب کی سب معطل ہو چکی، سب بیکار ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات بتا دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہیں بھی فرمایا ہے کہ ان کے پاس آنکھ ہیں، کان ہیں، منافقوں کے پاس، اور یہاں فرمایا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اسی جو آگے مثال پانی کی دی جائے گی اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، 20 نمبر آیت میں آگے بات آئے گی۔ اللہ اگر چاہے تو ان کی آنکھ کو اور ان کی نگاہ کو اور ان کی کان کو چھین لی، اللہ چاہے، چھینا نہیں موجود ہے، تو ان کے پاس ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سنتے اور دیکھتے ہیں۔ تو اگر سنتے ہیں تو بہرے نہیں ہوئے، دیکھتے تو اندھے نہیں ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ منافق بات کریں تو آپ ان کی بات کو غور سے سنیں۔ یعنی اتنی بات کیوں نہیں ہے، اتنا زیادہ بات کرتے ہیں، اور بات میں اتنی ان کی حلاوت و چاشنی اور شیرینی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں۔ گویا بات کرتے ہیں تو گونگے کہاں گے؟ اگر آپ ان کی بات سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہیں تو آپ غور سے سنیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر، جب تک ڈر رہتا ہے تب منافق کی چپ رہتی، کچھ نہیں بولتی، جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو ان کی زبان بڑی تیز ہو جاتی ہے، بہت تیز زبان سے آپ سے ملاقات کریں گے، باتیں جب آپ سے ملیں گے ان کی زبانیں بڑی تیز ہو جائیں گی۔
بہت تیز چلے گی ان کی زبان. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اب یہاں بھی فرمایا جو سمن بکمن عمیون، تو یہی بتانا ہے کہ وہ حق سے بہرے ہیں، حق سے، حق کے سننے سے بہرے ہیں، اور حق کے بولنے سے گونگے ہیں، حق کو دیکھنے سے یہ اندھے ہیں. باقی ان کے پاس زبان ہے، بات کرتے ہیں، کان ہے، سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے آنکھیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ حق کو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس سب کو اکٹھا کر دیا ہے. دوسری آیت میں دونوں بات ایک ساتھ ذکر کر دی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں 26 نمبر آیت میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. ہم نے ان کو کان دیے، نگاہیں دی، دل دیا، ان کے پاس موجود ہیں یہ، لیکن ان کے کام نہ آئے، نہ ان کے کان، نہ ان کی نگاہیں، نہ ان کے دل. ان کے کام نہیں آئے اس لیے کہ اس کا استعمال غلط کیا، حق اور ہدایت کو نہیں دیکھا، اس سے دور رہیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر صم بکم عمی فهم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں. بعد نے کہا کہ وہ جس نے آگ جلایا تھا، مثال دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی بہرا گونگا اندھا تھا. اب جب بہرا گونگا اندھا ہوگا اور تاریکی ہو جائے گی تب تو اور بھٹکے گا. یہی حال منافقوں کا ہے. جب آگ بجھ گئی اور پہلے سے یہ گونگے اندھے اور بہرے ہیں. جو یہ ادراک، جو سمجھ کے حواس ہے، جس انسان سمجھتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، جب وہ سب ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ کیسے دیکھے گا، کیسے سنے گا، کیسے فائدہ اس سے حاصل ہوگا، کیسے وہ راستہ پائے گا. یہ ہے منافق، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تو پھر فہم لا یرجعون، تو وہ واپس نہیں لوٹیں گے. اس طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بتایا ہے، وہاں پر لا یعقلون کہا ہے، لا یفقہون کہا ہے، لیکن یہاں لا یرجعون کہا ہے. تو ہر جگہ مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے. یہاں مسئلہ تھا کہ آگ جلایا ہے اور آگ کو اللہ نے اس کی روشنی چھین لی ہے. چھین لی ہے تو اب کہاں جائیں گے؟ واپس جا نہیں سکتے. آگ موجود ہوتی تو جاتے واپس، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نور چھین لیا ہے تو اب یہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے، حق کی طرف نہیں واپس جائیں گے، اس لیے کہ ایمان نور چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب کیسے لوٹیں گے؟ نہیں جا سکتے واپس. اب گمراہی سے ہدایت طرف نہیں جا سکتے، واپس نہیں لوٹ سکتے. نور چھین چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فہم لا یرجعون، تو واپس نہیں لوٹیں گے. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ایک مثال جو پیش کی گئی. دوسری مثال انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائیں گی. کچھ باتیں یہاں پر بتا دی جائیں جو ان آیتوں سے، دو آیتوں سے ہمیں فائدے حاصل ہوئے. ان آیتوں جو ہمیں فائدے حاصل ہوئے، پہلی بات مثال ہے. مثال کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مثالیں دی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بہت سی باتیں مثالوں سے پیش کر کے واضح کیا ہے. اس لیے کہ مثال سے انسان بات سمجھ جاتا ہے. تو معقول چیز ہو تو اسے محسوس، مثال میں محسوس ذریعے سمجھایا جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارے اسلاف میں ایک صاحب کا ذکر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی مثال نہیں سمجھتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں اور کوئی مثال نہیں سمجھتا ہوں، تو میں اپنی آپ کی تعزیت کرتا ہوں. بہت بڑا غم ہے، سوگ مناتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں عالم نہیں ہوں.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مثالیں ہیں جسے ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھ سکتے مگر عالم، جاننے والے، علم والے۔ تو جب کوئی مثال قرآن کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میں غم میں ہو جاتا ہوں، اپنے آپ کی تعزیت کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں سمجھ گیا میں عالم نہیں ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس مثال کا۔ تو یہ مثال جو ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اسے عالم سمجھتے ہیں، اور جو کوئی نہیں سمجھے اس کا مطلب کسی علم نہیں ہے قرآن کریم کا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو مثال کی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ قیاس صحیح ہے، قیاس صحیح ہے، مثال پر ہی تو قیاس کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی قرآن کریم میں مثالیں ہیں سبھی مثال دی جاتی ہیں تاکہ جو دوسرا واقعہ اس پر قیاس کیا جائے۔ ابھی آپ کے سامنے قیاس کر کے بات بتائی گئی، یہ مثال ہے اس شخص جس نے آگ جلایا، اور پھر منافقوں پر قیاس کیا گیا۔ وہ قیاس کیسے ہے وہ بتایا گیا۔ آگ جو اس نے جلایا اس کے پاس نہیں تھی، دوسروں سے، ان کا ایمان اپنا نہیں تھا، دوسروں سے لیا تھا، ایمان والوں سے لیا تھا۔ آگ جو ہے بجھا دیا، نور بجھایا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایمان کا نور بجھا دیا، اور وہ جو جلنے کی چیز تھی وہ باقی رکھی۔ تو اس طریقے سے نور ان کا بجھ گیا، یہ منافقوں کا جو آگ والی چیز ہے جس سے عذاب ہونا ہے وہ باقی اللہ تبارک و رکھا ہے۔ تو یہ قیاس کی دلیل ہے، اور شریعت کے جو مصادر ہیں قرآن، سنت اور اجماع، قیاس، چار یہ مصادر ہیں، اور اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ قیاس یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز شریعت میں کوئی موجود ہو، علت، سبب، اور اسی علت پر قیاس کیا جاتا ہے نئے مسائل کو۔ اس لیے اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے اسلام۔ جتنے بھی نئے نئے مسائل آتے رہیں گے، آئیں، اسلام میں اس کا حل ہے، اس لیے کہ قیاس اسلام میں موجود ہے۔ ان علتوں کو جو علت تھی جو بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علت و سبب نئے مسائل میں دیکھی جائے گی کیا ہے۔ جب اس مسائل میں دیکھے جائے تو اس علت جو وہی علت یہاں پائی جائے گی تو دونوں کا حکم ایک ہو جائے گا، دونوں کا حکم ہو جائے گا۔ اسی علماء کرام نے جو نلکی کا بچہ ہے، وہ بچہ جو مرد اور عورت کے مادے کو لے کر الگ سے جو ہے بنایا جاتا ہے، ایک الگ ماحول، ہوا اور گرمی، تمام چیزیں دی جاتی ہیں جو رحم میں وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اب یہ نلکی کا جو بچہ ہے وہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے قیاس کیا، فرمایا کہ اگر ماں باپ کا ہے، ایک مرد اور مرد شوہر اور میاں اور بیوی کا ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر دوسروں کا ہے، جو افسوس کی بات ہے یورپ ملکوں میں باقاعدہ بینک ہیں اس کی مادوں کے، دوسروں کے، وہ حرام ہے۔ اس لیے کہ اگر میاں بیوی کا کے مادے سے پیدا ہے تو حلال ہے بچہ، اور اگر دوسروں سے حرام ہے۔ تو علت جو ہے وہ جو علت زنا کی تھی اور جو علت جواز کی شادی کی تھی، اس علت کو یہاں پر منطبق کیا اور کہا کہ اس سے یہ چیز جائز، یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی مسائل نئے اس دنیا میں پیدا ہوتے جائیں گے، قیامت تک سب کا حل ہے اسی قیاس کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے کر ہمیں اس قیاس کی اجازت دی، اور یہ شریعت کا ایک مصدر ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ روشنی کو ایمان روشنی ہے، اور روشنی کو باقی رکھنے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگ جلایا ہے، آگ جب جلایا ہے تو وہ آگ جلے اس کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، تیل کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی، جتنے زمان جو بھی ترقی کر جائے روشنی کے لیے، جو بھی ہم جو اس روشنی میں اس کے لیے 2 وائر ملتے ہیں، اس کے بعد تمام روشنی آتی ہے، سب ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو اندھیرا چھا جائے۔ اسی طریقے سے ایمان کے لیے جس طرح آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے،
تو ایمان کے لیے بھی، ایمان باقی رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے اخلاص کی، سچائی کی، اطاعت کی. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یخلق الایمان کما یخلق الثوب، ایمان پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. فجددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اور وہ ایمان بڑھے زیادہ ہو. وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے بتایا کہ ان چیزوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہ تو اس لیے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو ایک مفرد ذکر کیا، ذہب اللہ بنورہم یہ کہا، اور ظلمات کو جمع کہا، اس لیے کہ حق ایک ہے، باطل سب باطل، اس کے علاوہ باطل بہت ہیں. تو حق ایک ہے اور باطل بہت زیادہ ہے. اس لیے نور کو مفرد ذکر کیا اللہ تعالیٰ، ذهب اللہ بنورہم، اور جو باطل ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں. اندھیریاں بہت ہیں، ہر جگہ اللہ نے یہی ذکر کیا ہے. اس کا سورہ بقرہ میں بھی آیت الکرسی کی آیت بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نور کو ایک کیا، ذکر کیا، اور ظلمات کو جمع، ظلمت ان کی جمع ہے. اور بتایا گیا کہ تمام یہ تاریکیاں ہیں، نفاق کی، شک کی، شبہ کی، شرک کی، کفر کی. اور پھر اس کے بعد یہاں کی سے جب جائے گا، مرے گا، تو ابھی اندھیریاں ہوں گی، تاریکیاں ہوں گی بہت سی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا یہاں پر کہ جو مثال دی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اسی کو مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے. انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، تو ان کی تجارت خسارے میں ہو گئی. تو اگر وہ ہدایت کو اختیار کرتے تو نور ملتا، گمراہی کو اختیار کیا تو اندھیری ملی. تو اس لیے جو آیت ہے اسی کی مثال ہے اور اسی سے کی مطابقت ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان وہ نور ہے، ایمان وہ روشنی ہے کہ جس کا اثر ہر صورت میں پڑتا ہے. یہاں تک کہ منافقوں کا ایمان وہ ایسا نہیں تھا، پھر بھی انہیں فائدہ ہوا، دنیا میں فائدہ ہوا، اثر ملا انہیں. اور اگر یہ مانا جائے کہ پہلے ایمان لائے تو ایمان کا فائدہ ہوا، پھر نفاق کی وجہ سے ایمان ختم ہو گیا. تو ایمان کے فوائد، ایمان کی برکتیں، ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کی زندگیوں میں جو رحمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں جو حاصل ہوتی ہیں. ایمان کے فوائد بہت ہیں، اور جب وہ ایمان چھن جائے تو پھر وہ عذاب میں ہے، مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی باتیں ہیں جو اس آیت سے نکلتی ہیں، اور انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ آخرت میں ان کا نور ایسا ہی ہوگا، چھین لیا جائے گا. جس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے منافقوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا میں انہیں اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، مومنوں کا برتاؤ ہوتا تھا، اور آخرت میں ان کو نور دے کر چھین لیا جائے گا. اور جب ان سے کہا جائے، کہیں گے ارے ہم تو مسلمان تھے، تمہارے ساتھ تھے، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. تو مسلمان یہی تمسو، جاؤ پیچھے جہاں تم سے آئے تو ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ، وہاں نور تلاش کرو، وہاں نور ملے گا. وہاں جائیں گے دیوار حائل ہو جائے گی. سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں پیش کی. تو یہ منافقوں کا حال ہے. تو بہت سے اس کے فوائد ہیں، لیکن یہ چند فائدے ہیں جو آپ کے سامنے فائدے پیش کیے گئے. اور جو اسباب بصیرت ہیں جن سے روشنی ملتی ہے وہ 3 چیزیں بتائی گئیں. سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، یعنی ایک کان ہے، کان سننے سے
بصیرت حاصل ہوتی ہے یا علم حاصل ہوتا ہے، اور گفتگو سے علم حاصل ہوتا ہے، اور انسان بات کو سمجھتا ہے آنکھ سے دیکھ کر کے۔ یہ ہیں اسباب بصیرت، اسباب علم، اسباب ادراک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سب سے اگر محروم کر دے تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ختم ہوتی ہیں، یہ علم کی اسباب ہیں یا بصیرت کی جو چیزیں ہیں، وہ عام طور پر 3 چیزوں سے ختم ہوتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی نافرمانیوں میں ان اعضاء و جوارح کو استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر انہیں استعمال کیا جائے تو پھر وہ سنے گا لیکن سمجھے گا نہیں، دیکھے گا لیکن حق نہیں دیکھے گا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کی نافرمانیاں اگر بھی کرتا ہے تو پھر جو یہ بصیرت ختم ہو جاتی ہے، بصارت بھلے بظاہر ہو لیکن ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری سے، صرف کوئی کام دکھاوے کے لیے، اللہ کی اطاعت بھی کرے اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو بھی اس کے سننے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی حق کے سننے، حق کے دیکھنے اور حق کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، وہ اللہ کی مخلوق میں اگر طمع اور حرص کرنے لگتا ہے تو بھی اس کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف مائل ہو گیا، تو پھر جو یہ تینوں چیزیں ہیں اب اس کو حق نظر نہیں آئے گا، اس کو ہر چیز میں لوگ نظر آئیں گے، مخلوق نظر آئے گی۔ تو جو حق کی صلاحیت ہے جاننے اور پہچاننے کی، وہ اس سے چھین جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے آج جو باتیں پیش کی گئیں، تقریباً 15 چیزیں میں نے اکٹھا کی تھی، یعنی کہ چند اہم باتیں ہیں جو پیش کی گئیں، باقی تفسیر کے دوران آپ کے سامنے جو ہے باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ یہ ہے چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اسی کا اتفاق۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوسری جو مثال ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائے گی۔